اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امید ہے آپ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے روحانی دسترخوان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم بیان کریں گے مباہلہ کا تعارف اور اعمال۔ شیخ مفید نے اس واقعے کو فتح مکہ کے بعد اور حجۃ الوداع سے پہلے یعنی سن 9 ہجری میں قرار دیا ہے۔ مباہلے کا مطلب ہے ایک دوسرے پر نفرین کرنا تاکہ جو باطل پر ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے، حق اور باطل میں تشخیص کی جائے۔ 24 ذی الحجہ ہمیں ہر سال اس عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کو عیسائیوں پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت 61 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے جو یمن کے شمالی پہاڑی حصے میں واقع ہے، جہاں عیسائیوں کی بڑی تعداد رہتی تھی۔ انہوں نے وہاں گرجا گھر بھی بنایا ہوا تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکے کو فتح کیا اور اسلام تیزی سے پھیلا تو مختلف گروہ اسلام میں داخل ہوئے، تو دین کی دعوت کا ایک پیغام نجران کے عیسائیوں تک بھی پہنچا۔ ان میں سے کچھ لوگ مشتعل ہو گئے تو نجران کے بزرگ پادریوں نے کہا کہ مسئلہ ہم بغیر لڑے حل کریں گے۔ ایک طویل مذاکرات کے بعد یہ طے پایا کہ 14 لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ مدینے روانہ کیا جائے۔ لہذا تمام عیسائی قوم نے اپنے 14 افراد کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ ذہین اور پوری قوم کے روح رواں تھے۔ یہ مدینہ پہنچے، ایک مقام پر نہا دھو کر قیمتی ریشمی کپڑے پہنے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی اور بڑے پروقار انداز میں بارگاہ رسالت مام میں جا کر سلام کیا۔ نبی نے جواب سلام دینے کے بجائے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید ہماری طرف نبی نے توجہ نہیں کی۔ دوسری طرف جا کر سلام کیا، وہ سمجھے شاید ہماری طرف ابھی بھی نبی نے توجہ نہیں کی، نبی نے دوسری طرف کو منہ کر لیا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ نبی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دربار نبی سے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بہت بااخلاق ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں، مگر انہوں نے ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ ایک ایک سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں اور سب کو نبی کے اخلاق کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کے نبی کیسے ہیں، ہم کو بلایا اور اب بات نہیں کرتے، لوگوں بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے نبی مجسمہ اخلاق ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سے بات کیوں نہیں کی۔ کسی نے کہا کہ علی علیہ السلام کے پاس چلو، وہی بتائیں گے کیا وجہ ہے۔ جا کر لوگوں نے علی علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مولا علی علیہ السلام برآمد ہوئے، دیکھا دروازے پر ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ علی علیہ السلام نے معلوم کیا کیسی زحمت کی۔ انہوں نے وہی بات جو اب تک سب کے سامنے کہی تھی، مولا کے سامنے بھی کہی کہ آپ کے نبی کا اخلاق کیسا ہے۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام کے تیور بدل گئے۔ فرمایا خاموش، اخلاق نبی کی بات کرتے ہو؟ پہلے اپنی صورت تو دیکھو، تم کسی بادشاہ سے ملنے آئے ہو یا نبی سے؟ پہلے ریشمی کپڑے اتارو، یہ سونے کی انگوٹھیاں اتارو۔ انہوں نے مولا علیہ السلام کے حکم کے مطابق سادہ لباس پہنا، سونے کی انگوٹھیاں اتاری اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
تو جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا، وہ ان کو دیکھ کر استقبال کے لیے اٹھے، اپنی ابا بچھائی، عزت و احترام سے بٹھایا اور سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم پہلی دفعہ میرے پاس آئے تھے تو تمہارے غلط لباس کی وجہ سے تمہارے ساتھ شیطان موجود تھا۔ اگر تم کو سلامتی کی دعا دیتا تو شیطان اس کا حصے دار بن جاتا، اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ تمہاری وجہ سے شیطان میری دعا کا مستحق بن جائے۔ بہرحال انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی، خصوصاً جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ عیسائی اپنی اس بات پر اڑے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلیل پیش کی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ عیسائیوں نے یہ استدلال کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس دلیل کا جواب دیا کہ پھر تو جناب آدم علیہ السلام کو بدرجہ اولا خدا کا بیٹا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ غرض عیسائیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عقلی استدلال کو بھی قبول نہیں کیا اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ اسی موقع پر آیت مباہلہ نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ چنانچہ اب آپ کو علم پہنچنے کے بعد جو بھی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے کٹ حجتی کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ عیسائی اس بات پر راضی ہو گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو تیاری کرنے کے لیے کہا۔ حضرت سلمان فارسی نے لال قالین بچھایا۔ آج بھی عیسائی کسی کو اگر عزت دینا چاہتے ہیں تو وہ لال قالین بچھاتے ہیں جو مباہلے کے دن کے اس عمل کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیا اور اپنے اس وفد کی قیادت کرتے ہوئے طے شدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ عیسائیوں کے اس وفد نے جب ان 5 لوگوں کو دیکھا تو ان میں سے بزرگ پادری ابو حریثہ نے کہا کہ میں ان ہستیوں کے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ ہٹ جائے گا۔ اس سے مباہلہ مت کرو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ جزیہ ٹیکس کو کہتے ہیں جو کسی ریاست میں رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ چنانچہ جزیہ دینا قبول کیا۔ یہ دن اسلام کی فتح کا دن ہے، اسی لیے مسلمان اس دن عید مناتے ہیں اور تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ایسی خصوصیت اور اعزاز ہے کہ اس پر کوئی سبقت نہیں لے سکتا، اور یہ ایک ایسی منزلت ہے کہ جہاں کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، اور ایسا شرف ہے جو آج سے پہلے کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ اس روز غسل کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ دینا اور 2 رکعت نماز جس کا وقت، ترتیب اور ثواب عید غدیر کی نماز کے مثل ہے۔ البتہ اس میں آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیں۔ دعائے مباہلہ پڑھنا، 70 مرتبہ استغفار کرنا، اس روز زیارت جامعہ کا پڑھنا بھی بے حد ثواب ہے۔ بقیہ تفصیل کے لیے دیگر کتب عدیہ و مفاتح الجنان وغیرہ میں تفصیل سے اعمال دیکھے جا سکتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو عید مباہلہ کی مبارکباد۔ والسلام۔ سبت حسن ترابی، امامیہ مدینۃ العلم، گڑھی مجیڑا سادات، ضلع مظفر نگر، UP۔